القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج 23ویں سال 30 دسمبر تاریخ ہے اور کل 3 بجے سے پاکستانی وقت کے مطابق دنیا کے مختلف علاقوں میں 23ویں سال کی تکمیل کا جشن شروع ہو جائے گا۔ اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا احکامات ہیں، وقت کی ضرورت سمجھ کر یہ بات اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے کہنا ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، رات اور دن اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ نے رات کی نشانی کو پوشیدہ رکھا، یعنی اندھیرا ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا بالکل روشن، ہر ایک کو بہت کچھ نظر آتا ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، رات دن کی یہ ترتیب بنائی، اس کی 2 حکمتیں بیان فرمائی۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ ایک تو رات دن کی یہ ترتیب بنائی ہے تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے رات بنائی سکون کے لیے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اور دن بنایا کمائی کے لیے۔ سارا دن انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، شام کو تھک ہار کر گھر جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں ہے کہ اس کو اندھیرے میں زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے، جسم کی تھکاوٹ جلدی دور ہوتی ہے۔ تو رات دن کی یہ ترتیب اللہ نے بنائی ہے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ دن کو رزق اللہ کا فضل ہے اور رات کا سکون اللہ کا فضل ہے، دونوں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائے۔ اور دوسری غرض بیان فرمائی، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم حساب کتاب اور سالوں کی تعداد اس سے جانو۔ یہ دوسری حکمت ہے۔ رات دن کی یہ ترتیب اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے دن بنائے، 7 دن ہیں، 7 دن کے بعد پھر نئے سرے سے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، مفسرین کی روایت کردہ حدیث کے مطابق اتوار کو شروع ہوا اور جمعہ شام کو اس دنیا کا نظام مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے رکھا، یعنی جس میں یہ دن بن چکے تھے سارے، 7 دن اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اور جب سے لوح محفوظ بنایا اس وقت سے 12 مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی، فرمایا کہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اس وقت سے 12 مہینوں کی ترتیب بنا دی۔ اور یہ جو تاریخ ہے اس کے 2 رخ ہیں، یعنی 2 حیثیت سے تاریخ شمار کی جاتی ہے۔ ایک دن کے اعتبار سے جس کو شمسی تاریخ کہتے ہیں، دوسرا رات کے اعتبار سے جس کو قمری تاریخ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے مطابق رات کی تاریخ متعین فرمائی، لیکن دن کی اس تاریخ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا، والشمس والقمر بحسبان، کہ سورج کو بھی اللہ نے حساب کے لیے بنایا ہے، چاند کو بھی اللہ نے حساب کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے رات کی تاریخ
اس سے بھی حساب لگایا جاتا ہے، اور دن کی تاریخ سے بھی حساب لگایا جاتا ہے۔ کسی سے بھی حساب لگانا ناجائز نہیں ہے۔ رات کی تاریخ، چاند کی تاریخ کا حساب بھی جائز ہے، اور سورج کی تاریخ کا حساب بھی جائز ہے۔ اللہ نے دونوں کی حکمت قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ البتہ باقاعدہ تاریخ کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، آپ سے چاند کے کم اور زیادہ ہونے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیں ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت ہم نے متعین کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسانی تاریخ کے لیے جو چیز واضح اور آسان دی گئی ہے وہ چاند کی تاریخ ہے، اس لیے کہ چاند کی تاریخ ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ، دیہات میں رہنے والا، شہر میں رہنے والا، ہر ایک کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ جب چاند ادھر سے ظاہر ہو اس کو پتہ چل جاتا ہے نیا مہینہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد چاند بڑھتا بڑھتا 14 کو مکمل ہو کر پھر گھٹتا گھٹتا 28 اور 29 کو جا کر یہ بالکل چھپ جاتا ہے، 2 دن چھپا رہتا ہے۔ ہر دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ آج فلاں تاریخ ہے۔ اور یہ جو سورج کی تاریخ ہے، یہ پڑھا لکھا طبقہ جن کو پڑھنے لکھنے کے ساتھ تعلق ہے ان کو اس سے پتہ چلتا ہے، ہر بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ اور اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، دین فطرت دیا ہے، یعنی ہر بندے کی ضرورت کے عین مطابق دیا ہے، اس وجہ سے سب سے آسان تاریخ چاند کی تاریخ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام ہمارے ذمے لگائے ہیں وہ سب چاند کے ساتھ متعلق ہیں۔ روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح قربانیاں ہیں، اور اگر کسی پر کفارہ ہے تو کفارے کے اعتبار سے روزے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اسلامی احکام، شرعی احکام سب چاند کے ساتھ متعلق ہیں، اس لیے کہ چاند ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، اس کی تاریخ ہر بندہ متعین کر سکتا ہے۔ اس لیے چاند کی تاریخ کو بہرحال ترجیح ہے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ چاند کی تاریخ کو شمار کرنا اگر کلی طور پر مسلمان چھوڑ دیں تو سارے کے سارے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ اس کی حفاظت کرنا اور اس کو چلانا اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، یہ فرض کفایہ ہے، یعنی ایک گروہ کا پر لازم ہے کہ وہ چاند کی تاریخ کو شمار کرے اور اپنے معاملات کو اس میں داخل کرے اور گنے۔ البتہ جو سورج کی تاریخ ہے، شمسی تاریخ ہے، تو اس کا شمار گناہ نہیں ہے، شمار کر سکتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بنایا ہے۔ لیکن ان میں ایک میں نے یکم محرم کو غالباً اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے وہ حتمی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور جو لوگوں کا بنایا ہوا نظام ہے اس میں ضرور نقص ہے، اس لیے کہ انسان کا علم محدود ہے، وہ مستقل علم نہیں رکھتا، کیونکہ عیسوی تاریخ جس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف کی جاتی ہے، یہ عیسائیوں کی مرتب شدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی مرتب شدہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مرتب شدہ نہیں ہے، مخلوق نے اس کو مرتب کیا، اس لیے اس تاریخ میں نقص موجود ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ سال کے 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 46 سیکنڈ میں یہ سال کا دورانیہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورج کو 2 طرح کی حرکتیں ہیں، ایک روزانہ کی بنیاد پر یہ حرکت کر رہا ہے جیسے رات اور دن بن رہے ہیں، وہ 24 گھنٹے کے بعد اس کی ایک حرکت پوری ہوتی ہے، اس کا دور پورا ہوتا ہے، اور دوسرا دور اس کا سنوی ہے، جو بیضی شکل میں، انڈے کی شکل میں یہ چکر لگاتا ہے، زمین اس کے ارد گرد چکر لگاتی ہے، اور اس سے موسم بنتے ہیں، سردی گرمی، کبھی سورج قریب ہوتا ہے اور کبھی دور ہوتا ہے، اس سے موسم بنتے ہیں۔ یہ چکر اس کا سال کے بعد پورا ہوتا ہے، اور یہ جو چکر پورا ہوتا ہے یہ 365 دن 5 گھنٹے اور 48 منٹ اور 46 سیکنڈ میں مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کو جب تقسیم کیا انہوں نے
اس کے لیے 7 مہینے ان کو 31 تاریخ کے رکھنے پڑے اور 4 مہینے 30 تاریخ کے، باقی بچ گیا 1 مہینہ، اس کے لیے 28 دن متعین کیے، فروری کا مہینہ 28 دن۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ جب سال مکمل ہوتا ہے 5 گھنٹے اور 48 منٹ اور 46 سیکنڈ اوپر بچ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہر 4 سال کے بعد 1 دن بڑھا دیا جاتا ہے، 29 تاریخ کی جاتی ہے۔ لیکن اگر حساب لگیں تو اس 1 تاریخ کے بڑھانے سے بھی سال مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ پھر بھی مکمل 12 گھنٹے نہیں 24 گھنٹے نہیں بنتے، پھر بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کے لیے 23 گھنٹے اور کچھ منٹ بنتے ہیں جب 1 سال میں 1 تاریخ بڑھا دی جاتی ہے۔ تو آخر کار 400 سال کے بعد ضرور اس نظام میں فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے ہر 400 سال کے بعد یہ جو تاریخ دنیا کی ہے اس میں یا تو مہینے بدلے جاتے ہیں یا نئے نقطہ سے پھر سے یہ سال شروع کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے اور اس نظام میں ضرور نقص ہے، انسان اس کو کامل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف سے جو بنایا ہوا یہ چاند کا نظام ہے، یہ حتمی ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جو محرم کے مہینے میں نے عرض کی تھی مجلس میں، کہ اس میں ہر انسان اس میں اپنی عبادات میں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ روزے سردی میں بھی آ رہے ہیں، گرمی میں بھی آ رہے ہیں، اور رات کی تہجد سردی میں بھی آ رہی ہے، گرمی میں بھی آ رہی ہے۔ یہ حکمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں۔ تو بہرحال اس شمسی سال سے تاریخ کو شمار کرنا ناجائز نہیں ہے۔ یہ تو میں نے ابتدائی بنیادی معلومات آپ سے عرض کی۔ یہ جو دسمبر ہے کل یہ مکمل ہو رہا ہے، ہمارے پاس پاکستانی وقت کے مطابق، معیاری وقت کے مطابق رات 12 بجے، کل رات 12 بجے، اور یہ مختلف ممالک میں اس کے ملک کے معیاری وقت کے مطابق یہ مختلف علاقوں سے میں نے عرض کیا 3 بجے، کل 3 بجے سے دنیا میں 12 بجنے شروع ہو جائیں گے 31 دسمبر کے۔ سوموا سب سے پہلے یہ ملک ہے مشرق میں جہاں 3 بجے 12 بجیں گے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آسٹریلیا میں، پھر 1 گھنٹہ پہلے ہم سے بنگلہ دیش میں، آدھا گھنٹہ پہلے بھارت میں، پھر پاکستان میں، پھر ادھر جائے گا، اور اگلے دن 10 بجے امریکہ میں، پھر اس کے بعد دوسرے ممالک میں یہ 12 بجیں گے، اور اس وقت اس میں جشن منایا جاتا ہے۔ تاریخ سال مکمل ہونے پر ساری قومیں جشن مناتی ہیں، اب ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے۔ آج میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا کہ ایک ملک میں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب یہ مکمل ہوتا ہے تو ان کی فوج پریڈ کرتی ہے بت اٹھا کر، اور کہیں بہت بڑی گیند ہے جو کوئی 6 ملین ڈالر کی بنتی ہے، تو وہ اس دن 12 بجے اوپر سے نیچے گراتے ہیں۔ اور کسی کی ترتیب یہ ہے کہ آتش بازی کرتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ آتش بازی ہوتی ہے، ہمارے پاکستان میں بھی ہوتی ہے، اور یہ ان کا خاص قوموں کا ایک طریقہ ہے۔ اور بعض علاقوں میں، مصر کے علاقے میں اور ترکی میں جب 12 بجتے ہیں تو 12 گھنٹیاں بجاتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ ترتیب ہے کہ ہر گھنٹی پر 1 انگور کھاتے ہیں، سارے انگور خرید کر کے رکھ دیتے ہیں، انگور کھاتے ہیں 12۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ہمارے 12 مہینے اگلے اچھے گزرے گے۔ اور بعض علاقوں میں لال رنگ کی کھجوریں کھاتے ہیں جب یہ سال مکمل ہوتا ہے، بعض علاقوں میں دال بنا لیتے ہیں، جب 12 بجتے ہیں تو سارے دال کھاتے ہیں۔ یہ ہر ایک قوم کا اپنا طریقہ کار ہے جشن منانے کا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا بھی ایک طریقہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنا طریقہ چھوڑ کر غیر مسلموں کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا، دوسری قوموں کا طریقہ اختیار کر کے ہم جشن مناتے ہیں۔ بعض قومیں ایسی ہیں جن کے ہاں شراب جائز ہے اور ان کے ہاں نکاح کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اس رات 12 بجے آوارہ گردی کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ مسلمان کے پاس سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اب دیکھیں آتش بازی ہو تو رات کو 12 بجے کتنے لوگ
آرام میں ہوتے ہیں جن کا آرام برباد ہوتا ہے، اور رات کو وہ تڑاکے ہوں اور پھیریں کھی جائے، کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ رات کو 12 بجے موٹر سائیکل کے سلنسر اتار کر روڈوں پر بھگایا جائے، کتنے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ اور کاروں پر ڈیگ لگا کر زور زور کی آواز سے بازاروں میں گھوما جائے رات کو 12 بجے، کتنا پریشانی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے صبح اٹھ کر تہجد پڑھنی ہے وہ عشاء کے بعد جلدی سو جاتے ہیں، ان کا آرام برباد ہو گیا۔ رات دن اللہ کی نعمت ہے، میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے اس کا اظہار فرمایا۔ سورۃ نبا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے اور دن کو اللہ تعالیٰ نے کمائی کے لیے بنایا ہے۔ رات کے مختلف حصوں میں عبادات رکھی ہیں، اس لیے اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے، اسلام سلامتی سے ہے، اس میں سب کے لیے راحت ہے، سکون ہے، اللہ بھی راضی اور اللہ کی مخلوق بھی راضی۔ سب سے کامیاب طریقہ وہ ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، بعض اسلامی قوموں میں اس وقت بھی جب سال مکمل ہوتا ہے، پہلے تو اسلام کا سال مکمل ہوتا ہے ذو الحجہ کی 30 تاریخ کو، جب نیا سال آتا ہے 1 محرم کو، یہ اسلامی سال ہے۔ دوسرا سال یہ عیسوی سال ہے جو عیسائیوں کی طرف جس کی نسبت ہے، اس لیے ہمیں حقیقی جشن تو اس موقع پر منانا ہے، لیکن اس موقع پر بھی اگر خوشی اور شکرانے کے طور پر اگر اظہار شکریہ کرتے ہیں تو منع نہیں ہے، لیکن طریقہ وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ بعض قوم مسلمان کی اس وقت بھی دسمبر کو 31 دسمبر کے بعد 10 دن مکمل روزے رکھتے ہیں نئے سال کے شکرانے کے طور پر، محاسبہ کرتے ہیں کہ میں نے پچھلا سال جو گزارا، میری نمازیں کتنے رہی ہیں، میرے روزے کتنے رہے ہیں، میں اپنی زبان سے اچھی باتیں کتنے کہہ سکا، میں نے لوگوں کو تکلیف کتنا پہنچائی ہے۔ پچھلے پورے سال کا محاسبہ اور آئندہ کے لیے وعدہ اور نیا عہد لینا ہے کہ میں زندگی کا 1 سال گزر گیا، کوئی پتہ نہیں ہے اگلے سال میری قسمت میں ہے نہیں ہے، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں آج کے بعد میں اللہ کو بھی خوش رکھوں گا، اللہ کی مخلوق بھی خوش رکھوں گا، اللہ تعالیٰ کو بھی خوش رکھوں گا، اللہ کی مخلوق کو بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں اپنی زندگی سنت کے مطابق بناؤں گا۔ جس نے اس طرح کا جشن منایا اور عہد کیا، اس نے حقیقت میں جشن منایا، اس کے گناہ معاف ہو گئے جب اس نے سچی توبہ کر لی۔ آئندہ سے عہد کیا تو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کے وعدے اس کے ساتھ ہو گئے، اس کا اگلا سال بہترین اللہ کی رضا میں گزرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق یہ خوشیاں منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔